رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے اور جمعے کے بعد ہم مسجد اشراق اسلام کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ آج السلام علیکم یعنی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ آپ لوگوں پر سلامتی رہے۔ حاضرین اور ناظرین یعنی درشکوں اور جو لوگ یہاں پر موجود تھے ان سب کے وہ دعاؤں کے ساتھ یہ جمعہ کا خطبہ شروع ہوا جسے سرمن بھی کہتے ہیں، اور اس خطبے میں سب سے پہلے تو اس بات کا شکریہ ادا کیا گیا کہ جو نمازی جو ہے غیر رمضان میں مسجدوں سے باہر رہتے ہیں، یہ اچانک ایسا لگتا ہے کہ یہ قید رہے ہوں اور قید سے ان کو نکال کر کے کسی نے مسجد کی طرف بھیج دیا ہو۔ یہ اپیل کی گئی جس طرح سے یہ ماحول رمضان میں رہتا ہے اس طرح سے پورے سال رہنا چاہیے۔ ہزاروں کی سنکھیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دو طرح کے لوگ رمضان میں ہوتے ہیں۔ پہلا تو وہ ہوتا ہے کہ جو لوگ رمضان کو پاتے ہیں لیکن رمضان کی برکتوں سے مالا مال نہیں ہو پاتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کو پاتے ہیں لیکن رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ رمضان میں آپ کے پاس ایک ایسا آفر ہوتا ہے کہ بائی ون گیٹ ان لمیٹڈ فری، یعنی آپ ایک روزہ رکھیں لیکن ان لمیٹڈ روزے کا ثواب پائیں۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ جو روزے دار ہیں، جو ضرورت مند روزے دار ہیں، ان کے لیے جتنے زیادہ جو اللہ نے آپ کو حیثیت دی اسی حساب سے جو آپ ان کے لیے افطاری کا انتظام کریں۔ جو لوگ آپ کے دسترخوان پہ افطاری کریں گے ان کے روزوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن آپ کو ضرور جو ہے ان کو افطار کرانے کا ایک روزے دار کا ثواب ملے گا۔ اب وہ چاہے آپ پیسے سے مدد کریں لیکن آپ اس بات کو اشیور کریں کہ وہ ضرورت مند ہیں، روزے دار ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا کہ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، افطار پارٹیوں کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ امیر لوگ بیسکلی اسٹینڈرڈ لوگوں کو بلاتے ہیں، مڈل کلاس کے لوگ مڈل کلاس کے لوگوں کو بلاتے ہیں، اور جو بیچارے غریب ہوتے ہیں ان کے پاس افطاری کے مواقع ہی نہیں ہوتے ہیں خود کے لیے، تو وہ کہاں سے افطاری دوسروں کی کرائیں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس مہینے کو جو ہے آپ لغویات یعنی فضول باتوں سے، چاہے وہ مغرب سے لے کر کے عشاء بلکہ فجر کے بیچ کا وقت ہو یا فجر سے لے کر کے آپ کو مغرب کے بیچ کا وقت ہو، اس مہینے کو آپ قرآن کا مہینہ بنائیں۔ آپ آئیں، تراویح کی نماز آپ پڑھتے ہیں، کلام اللہ سنتے ضرور ہیں، لیکن آپ خود سے بھی قرآن مجید پڑھیں، تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، شان نزول کے ساتھ پڑھیں، اور جو اہل علم ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو اہل علم ہیں، جو باتیں نہ سمجھ میں آئیں، پیچیدہ ہوں، گنجلک ہوں، ان کو آپ ان سے سمجھنے کی کوشش کریں، خود ہی مفتی نہ بنیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کی ضرور کوشش کریں، معانی اور مفاہیم کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ حلال چیزوں سے آپ رک جاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن حرام چیزوں سے بھی آپ رکیں اور آنے والے سال کے لیے اس کی پریکٹس بھی کریں، آنے والے مہینے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہی خطبے کا اختتام ہوا۔ بنے رہیے اور سماچار کے ساتھ۔